الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں فرما رہے ہیں وہ نسخہ جس کی ہم سب کو ضرورت ہے اور جس کی ہم سب کو ضرورت بھی ہے اور رات دن تلاش بھی ہے، اور وہ پکی اور معتبر جگہ سے مل رہا ہے نسخہ، پھر کوئی اس کو حاصل نہ کرے تو اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے جتنا میں کماؤں اس میں برکت ہو۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا کماؤں، جتنا بھی آمدنی ہوئی اس میں زیادہ کام میرا ہو، ہے نا، اس میں زیادہ کام میرا ہو۔ جس میں زیادہ نفع ہو، زیادہ کام ہو، اور آمدنی خوب ہو رہی ہے، کام پورے ہوتے نہیں اور پیسہ ختم ہو جاتا ہے نا، صبح سے شام تک وقت ختم ہو جاتا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہوتا، سارا دن ختم ہو گیا۔ تو یہ اسے کہتے ہیں برکت کا ڈھونڈنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم برکت چاہتے ہو تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو ایمان اور تقوی۔ ایمان بمعنی یقین، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہونا، قرآن و حدیث کی بات میں شک نہ لانا، دل کو مضبوط رکھنا، اس کا نام ہے ایمان۔ اور ایمان 7 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، جس کو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو ایمان بمعنی یقین۔ دوسرا تقوی، کہ جو سن لیا اس کو مان لیا، اور اتنا مان لیا کہ اس کے خلاف کرنے کا دل میں ڈر پیدا ہو گیا، اگر میں اس کے خلاف کروں گا تو پکڑا جاؤں گا اور نقصان واقع ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اس کو فرما رہے ہیں جو ایمان اور تقوی کی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم کھول دیں گے آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے۔ سبحان اللہ، برکتوں کے دروازے۔ بتاؤ برکت چاہیے یا مال؟ برکت سب یہ کہیں گے، ہندو ہو یا مسلمان ہو، برکت چاہیے، اور حرکت کریں گے وہ ایسی جس سے بے برکتی ہو، تو برکت کہاں سے آئے؟ کوئی یوں نہیں کہتا مال چاہیے، برکت نہیں چاہتی، چاہے پیٹیں چھتیں دلیل ہوں کچھ ہوں۔ تو اس لیے برکت ضروری ہے، اس کے لیے دو چیزیں اختیار کرنا ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا یقین اللہ کے وعدوں پر زیادہ ہوگا، اتنا ہی آدمی عمل میں چست ہوگا۔ علم بھی ہے اور عمل نہیں ہے تو یہ کیسے جوڑ ہو گیا؟ تو علم کا تقاضا یہ ہے عمل کرنا۔ یہ معلوم ہو گیا کہ اس مکان میں جنات ہے، اس سوراخ میں سانپ ہے، یہ معلوم ہو گیا، پھر اس میں انگلی دینا کون سی عقل مندی ہے؟ اس میں انگلی دینا کون سی عقل مندی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس کو علم تو تھا مگر صحیح علم نہیں حاصل ہوا۔ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جس کو یقین کا درجہ کہتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہے، اس میں ناکامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم آسمان و زمین سے کھولیں گے کہیں کے دروازے، کس چیز پر؟ ایمان اور یقین، ہے نا۔ اب دوسری آیت سنو، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب یہ لوگ ہمارے حکموں کو بھلا دیں گے اور ہماری یاد کو بھلا دیں گے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب یہ لوگ ہماری یاد کو بھلا دیں گے، ہمیں یاد کرنا چھوڑ دیں گے، اور یاد کے 2 درجے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، قرآن شریف کی تلاوت، یہ ہے، اور ایک یہ ہے یاد کرنا کہ جس وقت کا جو حکم ہے اس کو پورا کرو کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، ایک یہ ہے یاد۔ تو گناہوں سے بچنا یہ بھی ایک یاد ہے، اور بھلے کام کرنا یہ بھی ایک یاد ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہنا ہے جو ہمارے حکموں کو بھلا دیں گے، ہماری یاد کو بھلا دیں گے، تو ہم کیا کریں گے ان کے لیے؟ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، جی جس طرح سے بھی ہاتھ لگے نمبر 2 کا، نمبر 3 کا مال ہاتھ لگے اکٹھا کرنے کے میں مشغول ہے، جو جی مایا کر لیا، جو جی مایا چھوڑ دیا، بیوی کو طلاق دے دی پھر رکھ لی، ساتھ میں کوئی اور کسی کی بھگا کے لا کے رکھ لی، ہے نا، یہ حالات ہیں۔ من چاہے زندگی مستی کی، باجے بج رہے ہیں رات کو، گیت گائے جا رہے ہیں، اور جو ہے ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اس میں ناچ بھی ہو رہا ہے گھر میں، کوئی کہنے والا نہیں۔ بڑے آدمی ہیں نا، بڑے صاحب، یعنی بڑے سانپ، سمجھے نہیں، صاحب نہیں، بڑے سانپ ہیں یہ،
ان کو کون کہے گا کوئی پھونکار نہ مار دے کسی کی طرف کو، اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کہتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ایسے نافرمانوں پر کو جو ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہماری یاد سے غافل ہیں، ہم ایسے لوگوں پر چیزوں کے دروازے کھولیں گے۔ کہیں گے دروازے چیزوں کے، سمجھ لینا وہاں پہلے کیا کہا تھا؟ ہم دروازے کہیں گے کھولیں گے اوپر نیچے سے، آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھولیں۔ اور یہاں کیا کہا؟ یہاں کہا چیزوں کے دروازے کھول دیں۔ ایک گاڑی لے لی، ایک گاڑی کے ساتھ دوسری گاڑی بھی آ گئی، موٹر سائیکل بھی آ گئی، ٹریکٹر بھی آ گیا، اور ایئر کنڈیشن بھی ہے، مکان اور صوفے ہیں، اور یہ ہے، اور ہٹو بچوں کے شور بھی ہیں، جی چاروں طرف استقبال بھی ہو رہا ہے، دروازے پر حفاظت کے لیے پولیس کھڑی ہوئی ہے، برتن دیکھو تو ایک سے ایک ہیں، کمروں میں دیکھو تو صوفے الگ الگ ہیں، ہر نقشہ عجیب ہے۔ لیکن کیا کہتا ہے؟ دیکھا کرنا تو مسلمانوں کا تھک گیا، اب ان کا نماز روزہ نماز روزہ نماز روزہ۔ ارے نماز روزہ اپنی جگہ ہے، کرو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو ستاؤ مت، بس یہ ہے دین دھرم سارا، کسی کو ستاؤ مت۔ ایسے ہی آدمی یوں کہا کرتے ہیں قربانی کے موقع پر جانوروں کو ذبح کرنا ستانا ہے، جانوروں کا ذبح کرنا ستانا۔ تم کون ہوتے ہو یوں کہنے والے کہ ستانا ہے؟ جب پیدا کرنے والا خود یوں کہہ رہا ہے اسے کاٹو، اسے ذبح کرو، تو تم کون ہوتے ہو اتنے رحم دل بننے والے؟ تو ایسے مکار لوگوں کا اللہ تعالیٰ کیا انتظام کرتے ہیں؟ چیزوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، جی، اور جو جی مایا وہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے 2 نمبری آدمیوں کو پھر کیا کرے گا؟ چیزوں کے دروازے کھول دے۔ اب کیا ہوگا؟ جب چیزیں خوب ہو جائیں گی، مست ہو جائے گا، تو پھر یوں کہے گا دیکھا نہیں یہ فریم بستر اٹھاؤ جماعت والے، یہ دیکھو مدرسے والوں چندے کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور یہ دیکھو ان کو یہ کرنا نہ کچھ کرتوت اور لڑنے کو مضبوط، مسلمانوں کا حال دیکھ لو۔ تعلیم نہیں حاصل کرتے، تعلیم حاصل کر کے تو اونچی ڈگریوں پہ پہنچتے۔ اچھا اونچی ڈگریوں سے کیا مطلب ہے؟ یعنی اونچی ڈگری اللہ کے کلام سے اونچی کوئی ہو سکتی ہے؟ اگر ہے تو پھر اپنے ایمان کا فکر کرو۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے؟ ہمارا ایمان ہے سب مسلمانوں کا کہ اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے بڑھ کر کوئی نام نہیں۔ تو جب یہ ہے تو پھر ہمیں کیا ہوا کہ ہم یوں کہنے لگے کہ تعلیم مسلمان حاصل نہیں کرتے اس کے بغیر؟ ارے کمی دوسری ہے کہ اللہ کے سارے حکموں کو پورا نہیں کرتے، وہ کمی ہے۔ وہ کیا ہے کمی؟ وہ یہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو حج نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے آدھی تیتر آدھی بٹیر، آدھی تیتر آدھی بٹیر۔ تو بتاؤ اس طریقے سے پوری مسلمانی کہاں ہوئی؟ صحابہ کے اندر جہاد کا جذبہ تھا، خلاف بات گوارا نہ تھی۔ میرے یاد آیا قصہ سناتا چلوں۔ ایک شخص نے بے ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور ایسی گستاخی کی خدا کی پناہ، اور کتاب بھی لکھ دی حضور کی شان میں خلاف، حضور کے شان میں بدتمیزی کی کتاب بھی لکھ دی۔ تو سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ بیان کیا، جلسوں میں تقریریں کی، اور فرمایا اے لوگو، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا روپٹہ ہاتھ میں لیے یوں کھڑی ہیں کہ میرے ابا کا تم جو ہے کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، اور تم مسلمان ہو کہاں پڑے سو رہے ہو۔ اور وہ دیکھو حضرت عائشہ بھی گھر میں سے باہر نکل آئی ہیں، اس انداز سے جو بیان کیا جوشیلا، بس سب کے دلوں پر جذبے پیدا ہو گئے، کوئی رو رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے۔ ایک شخص تھا لڑکا تیلی کا، جی وہ اس کا نام تھا علاء الدین۔ بس اس نے دل میں سوچ لیا، شادی اس کے قریب تھی، گھر گیا، جا کے اپنا بات چیت کرنی شروع کر دی، جو بھی کچھ ہوا مختصر سی، لیکن کم بولتا کم کھاتا۔ ماں نے کہا بیٹے شادی کا دن قریب ہے، کھاؤ کھیل لو، تمہیں کیا ہو گیا، رنجیدہ کیوں، خوش خوش رہا کریں۔ اس نے کہا اماں بس شادی کو انکار کر دو۔ کیوں؟ کہ اب تو شادی کہیں اور ہوگی، اب تو شادی کہیں اور ہوگی۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے بیٹے، خوشی کو بھیج نہیں دیا؟ بس ایک چاقو دھاردار تیار کر کے اور زہر میں بجھا کے انٹی میں لگایا اور پھرنے لگا اس کی تلاش میں۔ ایک دن وہ مل گیا، اس کے مکان پہ پہنچا، دکان پہ پہنچا، اور جا کر کے کہا بھائی تم نے جو کتاب لکھی ہے اس کو میں نے پڑھا، اور اس میں ایسی باتیں تم نے لکھی ہیں جو ہمیں خبر بھی نہیں تھی،
واقعی مسلمانوں کو یہ پیغمبر یوں دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو، اور انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا، برائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کی، اور یوں کہا کہ لہٰذا میں اب نے وہ کتاب اپنے دوستوں کو بھی دکھائی تو اور زیادہ مطالبہ پیدا ہو گیا کہ وہ کتاب ہمیں اور لا کے دو، تو اس لیے میں آیا ہوں تمہارے پاس، جو ساری کتابیں ہیں جتنی تمہارے پاس اس وقت ہوں مجھے دے دو، ان کے پیسے لے لو۔ انہوں نے اٹھا کے اکٹھی، بھائی اب تو اتنی ہے فی الحال تو، اور کل کو ملے گی، کہا جو کچھ ہے یہ باندھ دو، ساری کے ساری وہاں بندھوا لی، اور بندھوا کا بل بناؤ کتنا ہوا، وہ اپنا بل بنانے لگا، نیچے کو دیکھ کر کے اس نے نکال کے انٹی میں سے وہ چاقو اور بس بسم اللہ اللہ چیر کے رکھ دیا، اور کتابیں ساری لا کے دکان کے باہر انہیں پھاڑ کے سب میں آگ لگا دی، پولیس آئی پکڑ کے لے گئی، بھاگنا تو مطلب نہیں تھا، بھاگنے کا کام نہیں۔ تو یہ حالت اس نے کی، جب جیل میں گئے مقدمہ چلا تو پھانسی ہونی تھی، بڑے بڑے وکیل بیرسٹر مسلمان بھی گئے اور جا کے خوشامدیں کی، اور ان کا بیٹے تو ایک دفعہ یوں کہہ دے کہ میں نے نہیں مارا، آگے ہم اپنا آپ نمٹ لیں گے، کیس سے ہم اپنا آپ نمٹ لیں گے۔ اس نے کہا سن لو بھائی، میں حافظ نہ مولوی نہ حجی نہ نمازی، نہ میرے پلے کوئی نیکی گناہ ہی گناہ ہے، ایک تو نیکی کری ساری عمر میں، اسی کو انکار کر دوں کہ میں نے نہیں کیا، میں نہیں کہتا، میں نے مارا ہے، میں نے مارا ہے، یہاں تک کہ پھانسی ہونی تھی، صبح کو پھانسی کا نمبر تھا، اور اس کے ان کے کمرے میں پہرہ داری تھی، تو دیکھا کمرے میں اندر سے ٹھٹا مارنے کی آواز آ رہی ہے، ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، جو پہرے دار تھے پولیس تھی چاروں طرف، انہوں نے دیکھا، اس کا زور تھا مسلمانوں کا، جھانک کے جو دیکھا سوراخوں میں کو کہیں کو، تو دیکھا بڑی بڑی حسینہ جمیلہ عورتیں اندر موجود ہیں، اور دسترخوان بچھا ہوا ہے، طرح طرح کی نعمتیں، خوشبو باہر تک آ رہی ہے، اور وہ اور کھا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو گھبرا گئی، اندر اتنی عورتیں کہاں سے آ گئیں، باہر جا کر کے اطلاع دی، اور پولیس آ گئی، آ کے دیکھا تو پھر کباڑ کھلوا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو ان سے دیکھا گیا یہ کیفیت کیا تھی کہ صبح کو پھانسی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ولی اور اپنے اس مبارک بندے کے دل کو خوش رکھنا چاہیں، جنت کی عورتیں بھیج دیں تاکہ اس کے دل کو بہلائیں اور اس کو رنج اور خوف پیدا نہ ہو پھانسی، اور اسے پتہ چل جائے ادھر سے دم نکلے گا ادھر جنت تیار ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا یہ بھی تو جذبہ ہے کہ ہاں اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، ہے نا۔ اب تو کافروں کی تو کیا برداشت کریں گے، اپنے گھر والے ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں، خود مسلمان کہہ رہا ہے برا بھلا، اور یوں کہہ رہا ہے اللہ میرے کو تو یوں چاہیے تھا کم سے کم، اللہ میرے کو تو یوں چاہیے تھا کم سے کم۔ ایک دفعہ ایک جگہ بیان ہوا ہمارا، تو بیان کی تیاری ہو رہی تھی، جھاڑو واڑو دے رہی عورتیں، چھارے میں صفائی کری، بہت دور تک صفائی کر کے دعوت دی عورتوں کو، وہاں وہ پل ول بچھائے، کپڑے وغیرہ ٹانگے، یہ کیا وہ کیا، تو وہاں اچانک سے جو ہے بارش شروع ہو گئی، ایک دم ایک بادل آیا ویسے ہی، اور آگے بس ٹپ ٹپ بڑی بڑی موٹی موٹی بوندیں، تو وہ عورت کھڑی کھڑی اوپر کو دیکھ کے کیا کریں، ہیں اللہ میاں یہ کیا، دیکھا اوپر کو دیکھ کے یوں کہہ رہی کہ ہیں یہ کیا اللہ میاں، یعنی ہم تو کیا کر رہے ہیں تو کیا کرنے لگا۔ دیکھا بندے کی شان کیا ہے، جو اللہ کی مرضی وہی بندے کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے وہ جانے کیوں بارش برسا رہا ہے، نمازی نماز کو جا رہے ہیں اور بارش برسا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بارش سخت ہوئی، حضرت بلال سے اعلان کرا دیا، اعلان کر دو کہ اذان ہو چکی ہے، نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیں، مسجد میں آنے کی جب پریشانی نہ اٹھائیں، کیونکہ سڑک ہے، پانی ہیں، اندھیرا ہے، پریشانی ہوں گی تو اپنے گھروں میں نماز، تو اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر یہ نہ ہوتا تو قیامت تک تو نماز پڑھو گے تو اتنا ہم کچھ نہ کہیں گے، ہے نا۔ تمہیں تو ہماری بندگی کرنی ہے، اپنی مرضی کی بندگی